بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شہروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ڈرائی کلینرز پر جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر اپنے کپڑوں کی دھلائی کرواتے ہیں، اپنے کپڑوں کو استری بھی کرواتے ہیں۔ تو آیا ان کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ شرعی طور پر پاک ہوتے ہیں یا کہ ناپاک ہوتے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کپڑوں کو جب وہ ڈرائی کلینرز جو ہیں جو کہ کپڑوں کو دھوتے ہیں، وہ ان تمام کپڑوں کو جو کہ اپنے گاہکوں سے انہوں نے لیے ہوتے ہیں، وہ تمام کو ایک مشین میں ڈال کر واش کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ اور ان کپڑوں میں بعض کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں، بعض ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب پاک اور ناپاک سارے مل جاتے ہیں تو سارے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر پھر وہیں سے خشک کر کے اس کو اجلا کر کے اس کو استری کر کے اس کو واپس کیا جاتا ہے اس کے مالک کو، تو جو کہ اپنی حیت اور کیفیت اور صورت کے ساتھ تو بالکل اچھے لگتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آیا وہ کپڑا اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں ہے، یا کہ اس کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کے متعلق چند گزارشات ہیں جو آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بالکل بندے کو اطمینان ہو، اس نے دیکھا ہو کہ اگر کسی ڈرائی کلینرز جو کو کہ وہ سارے کپڑوں کو اکٹھا ہی مشین میں ڈال دیتا ہے، اور مشین میں ڈالنے کے بعد اکثر ہوگا کہ اگر زیادہ سے زیادہ پاک ہوتے ہیں، کوئی ایک دو ناپاک بھی ہوں گے ان میں کپڑے، تو کوئی ایک دو ناپاک کپڑے سب کو ناپاک بنا دیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا ہے کہ وہ ناپاک اور پاک کو ملا کر دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد اسی پانی سے ہی اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو اجلا کر دیتے ہیں اور اسی کو استری کر کے اسی کو اس کے مالک کے سپرد کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ سارے کے سارے کپڑے جو کہ پاک تھے، جو ناپاک تھے، وہ سارے کے سارے ناپاک ہیں، اور ان کپڑوں کو پہن کر نماز اگر کوئی بھائی پڑھے گا تو یہ نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ سارے کے سارے کپڑے جو شرعاً ہیں وہ بالکل ناپاک ہیں۔ اور اگر دوسری بات یہ کہ اگر وہ ڈرائی کلینرز جو ہے، کوئی بندہ اس کے پاس گیا ہے یا اس سے کوئی پوچھا ہے، تو وہ اس نے بتایا ہے کہ بھئی میں کپڑوں کو دھو تو لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں دوبارہ دوسرے صاف پانی میں، یا آج کل جو آٹو مشینیں ہیں گھروں میں ہیں کہ پانی جو گندا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، دوبارہ صاف پانی آ جاتا ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ ناپاک کپڑے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب گندا پانی، ناپاک پانی نکل جائے گا دوبارہ پاک آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر وہ دھو لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ سارے کے سارے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے معاملات میں اس کو دیکھتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا جو دھویا ہوا کپڑا ہے یہ بالکل پاک ہے، اس کو پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ آٹو مشینیں نہیں ہے، وہ گندا پانی نکال لیتا ہے، دوسری مرتبہ پھر صاف پانی کے ساتھ اس کو دھو لیتا ہے، یا باہر نکال کر پھر دوبارہ صاف پانی کے ساتھ دھو کر اس کو نچوڑ کر پھر استری کرتا ہے، پھر خشک کر کے استری کرتا ہے، پھر مالک کو سپرد کرتا ہے، تب بھی یہ بالکل جائز ہے، کپڑا اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کو پہن کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، نماز ہو جائے گی، بالکل صحیح طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اسی پانی میں ہی اس کے نکال کر اسی پانی کے ساتھ اس کو اجلا کر کے خشک کر کے استری کر کے مالک کو سپرد کر دیا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو بندہ ہے شرعی طور پر یہ جو سوٹ ہے، اس کا کپڑا ہے وہ ناپاک ہے، اس کو پہن کر اگر وہ نماز ادا کرے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ کپڑے کا پاک ہونا۔ کپڑا اگر پاک نہیں ہے تو یہ کیا ہے، نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ اگر کپڑا پاک ہوگا تو نماز ادا ہوگی، اور اگر کپڑا پاک نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ویسا معاملے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈرائی کلینرز والے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کپڑے دھوتا ہے، یا اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، تو پھر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ کپڑا کا حکم جو ہے وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ یعنی جب آپ اس کو ڈرائی کلینرز والوں کو دینے آئے تھے، اگر وہ اس وقت ناپاک تھا تو دھونے کے بعد بھی وہی ناپاک ہی ہوگا، اگرچہ وہ صاف ہو گیا ہے، اجلا ہو گیا ہے۔ دیکھیے، کپڑے کا صاف ہونا، اجلا ہونا اور بات ہے، لیکن کپڑے کا شرعی پاک ہونا
یہ اور بات ہے۔ اگر وہ پہلے ہی ناپاک تھا جب اس کو دینے کے لیے آیا تھا، تو جب دھل گیا، دھل جانے کے بعد استری بھی ہو گیا، جب مالک کو سپرد ہو رہا ہے تو مالک یہی گمان رکھے کپڑا اب بھی ناپاک ہے، شرعی طور پر ناپاک ہے، اس کو میں پہن کر نماز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اگر کپڑا پہلے پاک تھا، اپنی اصل حیت پر کیسے باقی تھا، اگر وہ کپڑا پہلے پاک تھا، وہ ڈرائی کلینرز کو دینے کے لیے آیا تھا، وہ بالکل پاک تھا، ویسے میلا ہو گیا تھا، تو اب اگر ڈرائی کلینرز جو ہے وہ دھو دیتا ہے، دھونے کے بعد اس کو خشک کر کے استری کر کے مالک کو سپرد کرتا ہے، تو اب کپڑے کی وہی پہلے والی حیت اور صورت ہوگی کہ کپڑا پاک ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو آپ اس ناپاکی والے جگہ کو پہلے گھر خود دھو لیں، دھونے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پاک کر لیں۔ اگر نجاست ہے، اگر نجاست مریہ ہے، یعنی جسم والی نجاست ہے، تو اس کو ظاہر کو دھو لیا جائے، اور اگر نجاست غیر مریہ ہے، جسم اس کا نہیں نظر آ رہا، چھوٹا پیشاب ہے مثلا، تو اس کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ نچوڑنے کے بعد کوئی ایک قطرہ ٹپکنا جب بند ہو جائے تو بالکل 3 مرتبہ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے گا تو کپڑا پاک ہے۔ تو آپ احباب یہ ایسا ہی کریں کہ اس کو خود پاک کر لیں، خود پاک کرنے کے بعد جائیں ڈرائی کلینرز کو دے کے آئیں، اس کے بعد جیسے ہی وہ دھو دے گا، خشک کر کے استری کر کے واپس لوٹائے گا، تو یہ پاک ہی کے حکم میں ہوگا۔ ایسے کپڑے کو پہن کر بندہ نماز ادا کر لے تو یہ بالکل جائز ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔